بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم سامعین گرامی، آج کا موضوع، آج کا سبق رجب کے مہینے کے فضائل اور رجب کے مہینے کے اندر ہونے والے اعمال جو کہ مستحب اور مسنون ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ دیکھیں، رجب المرجب کا مہینہ وہ مہینہ ہے جو اشہر حرم میں شامل ہے۔ اشہر حرم یعنی وہ مہینے جن مہینوں کی عظمت ہے، ان میں سے ایک رجب والا مہینہ ہے۔ جن مہینوں کو قرآن عظیم الشان نے یعنی احترام والا مہینہ فرمایا ہے، حرمت والا مہینہ فرمایا ہے، اور ان 4 مہینوں میں جنگ و جدل کرنا بھی جائز نہیں ہے، تو ان میں سے ایک رجب المرجب کا عظیم الشان مہینہ ہے۔ تو رجب المرجب کے مہینے میں جنگ و جدل کرنا بھی ناجائز ہے، اس کو بھی حرام قرار دے دیا گیا۔ اور اس وقت یعنی جب یہ باتیں نازل ہوئیں قرآن عظیم الشان کے اندر، تو عرب کے کافر بھی اس مہینے کے اندر جنگ نہیں کرتے تھے، اس مہینے کا احترام کیا کرتے تھے۔ تو رجب المرجب کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار بھی فرمایا کرتے تھے، اور رجب المرجب کے مہینے کی ایک دعا بھی پڑھا کرتے تھے۔ وہ دعا بھی آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے کے اندر اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے رب، اے اللہ، اس رجب کے مہینے اور شعبان کے مہینے میں برکت دے دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے شوق کے اندر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور امت کو بھی تعلیم دی گئی ہے کہ رجب کے مہینے سے ہی رمضان کا استقبال کیا کرو، رمضان کا انتظار کیا کرو۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک رسم جو رجب المرجب کے مہینے میں کی جاتی ہے، اس کے بارے میں میں مستقل ویڈیو بھی بناؤں گا، تھوڑا سا اشارہ بھی آپ کو دے دیتا ہوں کہ رجب کے مہینے کے اندر بعض لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں اور کوئی میٹھی شے تقسیم کرنے کی گویا کہ رسم کو پورا کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ رجب کے مہینے کے اندر کونڈو والی رسم، مٹھائیوں والی جو بدعت ہے، اس کا کسی حدیث کے اندر، کسی تاریخ کی کتابوں کے اندر بھی ثبوت نہیں ملتا۔ نہ کوئی اس کو مستحب کہتا ہے، نہ اسے کوئی سنت قرار دیتا ہے۔ فقہا اس کو ناجائز کہتے ہیں۔ اگر اس کو عقیدے کی بنیاد پر مٹھائیوں کو تقسیم کیا جائے تو یہ دین کے اندر اضافے کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کو بدعت تو کہا جا سکتا ہے، لیکن سنت اسے کوئی نہیں کہتا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ رجب کے مہینے کے اندر اکثر طور پر حضور یہ تعلیم دیا کرتے تھے کہ توبہ، استغفار اور نیکیوں کا اہتمام زیادہ فرمایا کرتے تھے۔ تو ہمیں کیا تعلیم ہے؟ ہمیں بھی یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ رجب کے مہینے کے اندر توبہ استغفار کریں اور قرآن کی تلاوت بھی کثرت کے ساتھ کریں، رجوع اللہ زیادہ کریں۔ اللہ کی طرف جو اعمال ایسے ہیں یعنی جو اللہ کی طرف جاتے ہیں، نماز ہے، قرآن ہے اور عبادات ہیں، ذکر اذکار ہیں، تسبیحات ہیں، یہ اعمال کرنے بہت زیادہ مفید ہیں۔ آج دیکھیں، دنیا سے تو آشنا ہے لیکن دین سے نہ آشنا ہے۔ دنیا کو تو پہچانتی ہے لیکن دنیا کے لوگ آخرت کو نہیں پہچانتے۔ لوگ کتنی غفلت والی زندگی گزار رہے ہیں، عبادت نام کی کوئی چیز نہیں، دنیا کی مستی میں مست ہیں، دنیا کی ہوس میں مدہوش ہیں، نہ اللہ یاد ہے، نہ اللہ کی عبادت یاد ہے۔ کتنے لوگ ہیں اذان ہوتی ہے نماز کی طرف نہیں جاتے، اللہ بلا رہا ہوتا ہے، یہ غفلت کی چادر تان کے سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت اپنی عبادت کی توفیق دیتا ہے، چاہے جتنی بھی ٹھنڈ ہو، جتنی بھی سردی ہو، جتنی بھی دھوپ اور گرمی ہو، پھر بھی اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں اٹھا دیتا ہے اور اپنے گھر میں آنے کی توفیق مرحمت فرما دیتا ہے۔ دیکھیں، انسان کی زندگی بہت مختصر ہے، بہت ہی تھوڑی ہے۔ ہم کیوں
دنیا کے اندر اتنی بے ہوش ہو چکے ہیں، دنیاوی ساز و سامان کے اندر اتنے مدہوش ہو چکے ہیں کہ ہم کو اللہ بھول چکا ہے، ہم کو اللہ کی عبادات بھول چکی ہیں، دنیا کے اندر مدہوش ہیں۔ تو میرے دوستو، اسی مختصر 40 سالہ 50 سالہ 60 70 سالہ زندگی کو قیمتی بنائیں۔ اسی زندگی کو قیمتی بنائیں گے تو ہماری آخرت اچھی ہوگی۔ اگر زندگی کے اندر ہم صرف اپنی ضروریات کو پورا کرنے میں لگ گئے، اللہ بھول گیا، اللہ کی عبادت بھول گئی، پھر آخرت کے اندر بڑی دشواری ہوگی، بڑی مشقت ہوگی، اور ایسی کمی ہوگی، ایسا خسارہ ہوگا جس کا ازالہ بھی ناممکن ہے، اس کی تلافی بھی ناممکن ہے۔ تو اسی لیے ہم اللہ کو راضی کریں، رجب کے مہینے سے ہی ہم رمضان کا استقبال شروع کر دیں، رجب کے مہینے سے ہی ہم رمضان والی عبادات ادا کرنا شروع کر دیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے کے اندر روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے کے اندر کثرت سے عبادت کرتے تھے، تاکہ رمضان کے اندر ہم عبادات سے غافل نہ ہوں اور پریکٹس ابھی سے شروع ہو جائے، ٹھیک ہے؟ جب بندہ کسی بڑی عبادات کو کرنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے پریکٹس کرتا ہے، بڑے امتحان کی تیاری بھی ضرور ہونی چاہیے، بڑی ہونی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر، رجب المرجب کے مہینے کے اندر نفلی روزے بھی کثرت کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ تو ہمیں یہ تعلیم ہے، عبادات کریں، روزے رکھیں، قرآن کی گویا کہ تلاوت کی پابندی کریں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ہم کونڈو والی رسم، بدعات والی رسم کو ترک کر دیں، ان کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنی عبادات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کومنٹ کریں، لائک کریں۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزا۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے گلشن حق، تو آپ بھرپور سپورٹ کریں اور اس کی ویڈیو کو مکمل واچ کیا کریں۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔